اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، اور جب 40 راتوں کا وعدہ ہوا آپ کوہ طور پہ چلے گئے۔ ثم اتخذتم العجل، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے اور ان کے بعد آپ نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ فرماتا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی ہم نے تمہارے اس ظلم سے درگزر فرمائی اور تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، یہ ظلم کرنے کے بعد، شرک کرنے کے بعد اللہ کریم نے پھر تم سے درگزر فرما لیا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پہلے پارے کے اندر اس واقعہ کو صرف ان 2 آیات بینات میں ذکر کیا گیا ہے، اور ایک آیہ مبارکہ اس کے بعد ہے کہ اللہ کریم نے توبہ کو کیسے قبول فرمایا۔ لیکن 9ویں پارے کے اندر پورے 2 رکوع ہیں اس کے اوپر۔ اللہ کریم وہاں پہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے پاس آئیں، کوہ طور پہ آئیں اور وہاں پہ آ کے ہمارا ذکر کریں، اللہ آپ سے ہم کلام ہوگا، اور پھر آپ کو رب کائنات اپنی کتاب تورات شریف عطا فرمائے گا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، فرمایا 30 کا وعدہ کیا تھا اور پھر 10 اور راتیں شامل کر لی گئے، گویا 40 راتیں یہ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جانے لگے تو حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ کے بھائی تھے، ان کو آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بھائی، میرے پیچھے تم نے بنی اسرائیل کی حفاظت کرنی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، اور کہیں یہ بھٹک نہ جائیں، راہ ہدایت چھوڑ نہ دیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام قوم میں موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور پہ تشریف لے جاتے ہیں 40 راتوں کے لیے۔ کوہ طور پر جب آپ تشریف لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید میں 9ویں پارے کے اندر یہ واقعہ موجود ہے جو آپ نے اکثر سنا ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اس مقام پہ پہنچے جہاں اللہ نے آپ کو بلایا تھا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، بات چیت ہوئی، تو جب اللہ کریم کا کلام مبارک سنا تو دل چاہا کہ جس رب کریم کا کلام اتنا عظیم ہے، اتنا خوبصورت ہے، میں اس رب کریم کی زیارت بھی کر لوں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قال رب ارنی انظر الیک، اے رب کائنات مجھے اپنا جلوہ دکھائیے، میں تیری ذات اقدس کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، لن ترانی، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، یہ جو پہاڑ قریب ہے اس پہ دیکھیے، اگر آپ نے پہاڑ کے اوپر جو اللہ کی تجلی ہے اس کو برداشت کر لیا تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ پھر اللہ کریم کا اپنی آنکھوں سے دیدار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تجلی کو برداشت نہ کر سکے تو پھر رب کائنات کا دیدار کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ دیدار نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا اللہ کریم فرماتا ہے
فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب اللہ کریم نے پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم کی تجلی کو برداشت نہیں کر پاتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بے ہوش ہو کے زمین پر گر جاتے ہیں. فلما افاق، جب آپ تندرست ہوتے ہیں، بے ہوشی ختم ہوتی ہے، تو کہتے ہیں قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، یقیناً تیرے انوار و تجلیات اتنے زبردست ہیں، ان کے اندر جلال اتنا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، اور میں تیرا جلیل القدر نبی، تیرا موسیٰ نبی جسے تو نے وجیہ اللہ کہا ہے، بڑا جلال والا نبی، وہ تیرے جلال کو برداشت نہیں کر سکا. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کریم میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آپ جو ہے اپنے اس موقف سے رجوع فرما لیتے ہیں. تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی کوہ طور پہ موجود ہیں. اللہ کریم کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا جاتا ہے کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، پیچھے آپ کی امت نے شرک شروع کر دیا ہے، جلدی سے واپس جائیں. اور سامری نے آپ کی امت کو گمراہ کر دیا ہے، اس نے شرک میں ان کو مبتلا کر دیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں نام پارے کے اندر ہی یہ بات موجود ہے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. سامری یہ سنارا تھا اور یہ مختلف چیزیں اس داد کے ساتھ بناتا تھا. تو اس نے بنی اسرائیل کی قوم کے پاس جو زیور تھا، سونا تھا، چاندی تھا، اس کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس نے ایک بچھڑا بنا دیا، اور بچھڑا بنایا، ایسا بچھڑا بنایا جسد اللہ خوار، ایسا بچھڑا بنایا کہ جس سے بولنے کی آواز آ رہی تھی. جب بچھڑے سے بولنے کی آواز آئی تو سامری نے بنی اسرائیل والوں کو کہا کہ اے بنی اسرائیل والو، جس رب کی تم تلاش میں ہو وہ رب یہ رب ہے، یہ دیکھو یہ بول رہا ہے، اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اس کی عبادت کرو. حضرت ہارون علیہ السلام پیچھے موجود تھے. آپ نے اپنی قوم کو بڑا روکا، باز کیا، لیکن وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کمزور کر دیا. وقاتوا یقتلوننی، آپ فرماتے ہیں یہ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے کہ اے ہارون، تم ہمیں اس معبود کی عبادت سے کیوں روکتے ہو؟ آپ نے فرمایا باز آ جاؤ، یہ غلط ہے. اور قرآن شریف فرماتا ہے الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ بچھڑا تو ان سے بات بھی نہیں کر سکتا، ان کو راہ ہدایت نہیں دے سکتا، پھر وہ کیسے اس کی عبادت کی طرف آ گئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے روکا. انہوں نے آپ کو جواب دیا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے ہم اس کی عبادت کرتے رہیں گے، ہم اس سے باز نہیں آئیں گے. یہ بات انہوں نے کی. اس کے بعد نام پارے میں یہ بات موجود ہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا. حضرت ہارون علیہ السلام نے جب سمجھایا تو انہیں سمجھ نہ آیا، لیکن بعد میں ان کو یہ بات سمجھ آ گئی. قَدْ ضَلُّوا، وہ راستہ جو موسیٰ علیہ السلام دے کے گئے ہیں وہ راستہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ گمراہ ہو گئے ہیں، ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا، توحید کا راستہ چھوڑ دیا، وہ تو بت پرستی میں چلے گئے ہیں. قالو، پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا
وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اللہ ہی ہے جو ہم پہ رحم کرے اور ہماری بخشش کر دے۔ اگر اللہ نے ہم پہ رحم نہ کیا اور بخشش نہ کی تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، بہت سخت ناراض ہوئے اپنی قوم کے ساتھ۔ فرمایا تمہیں کس بات کی جلدی پڑ گئی تھی؟ 40 دن تو ابھی گزرے اور آپ نے میرے پیچھے اس بچھڑے کو بنا کے اپنا معبود سمجھ لیا؟ تم کیسے لوگ ہو؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی جھڑکا، آپ کو پکڑا۔ حضرت ہارون علیہ السلام عرض کرنے لگے میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ان کو بڑا سمجھایا تھا لیکن یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ رب اغفر لی، میری بخشش کر دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کی بخشش کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اس کے بعد اللہ کریم کی طرف سے پیغام آیا کہ یہ لوگ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے، یہ 40 دن تک بھی رک نہیں سکے، لہٰذا ان کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی۔ ہاں ایک صورت ہے ان کے توبہ قبول ہونے کی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ماننے پر جو آپ کے ساتھی تھے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی، ان کو حکم دے کہ بنی اسرائیل میں سے جس نے بچھڑے کی عبادت کی ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرے، وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی گردن جھکا دے۔ جو اپنی گردن جھکا دے گا، اپنے آپ کو ذبح کروانے کے لیے، قتل کروانے کے لیے پیش کر دے گا، اور پھر جو ذبح ہو جائے گا رب کائنات اپنے فضل سے تب جا کے قتل ہونے کے بعد ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اتنی سختی سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پہلے دن تقریباً 70 سے 72 ہزار بنی اسرائیل قتل کیے گئے، ان کو ذبح کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کریم کی طرف سے پیغام آیا کہ اب ان کی وجہ سے خالق کائنات نے باقی جنہوں نے اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، ان کی بھی بخشش اور مغفرت کر لیتا ہے۔ یہاں پہ رک کے 2 باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل کا 40 دنوں کے اندر شرک کی طرف چلے جانا، اور پھر اس کے بعد اللہ کریم کا ان کی توبہ کو قتل ہونے کی صورت میں قبول کرنا۔ اس پہ میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے کہ ابھی 40 دن کا عرصہ گزرا نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے، لیکن ہمارے نبی محترم، رسول مکرم، شفیع دو عالم، ہادی کائنات، جان کائنات اور مقصود کائنات، باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اے میرے غلاموں، اے میری امت، اللہ کریم نے میری امت کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اور میں نے جو اپنی امت کو توحید کا سبق پڑھایا ہے، لا الہ الا اللہ جو میں نے سکھایا ہے، اور جس انداز سے میری امت نے مجھ سے توحید کا سبق سیکھا ہے، حضور فرماتے ہیں پہلے نبی آتے تھے، ان کی امتیں بعد میں مشرک ہو جاتی تھی، پھر نبی کی ضرورت اور حاجت ہوتی تھی، پھر اللہ کریم نبی کو بھیجتا تھا، ان کے جانے کے بعد پھر امتیں مشرک ہو جاتی تھی، شرک کے اندر مبتلا ہو جاتی تھی۔ فرمایا میں رب کا آخری نبی ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا، اور خالق کائنات نے قیامت تک کے لیے
میری امت کو توحید پر قائم رکھ دینا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے وہ 40 کے دن کے اندر اندر ہی شرک میں مبتلا ہو گئی۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، میرے جانے کے بعد 1 صدی تو کیا 2 صدیاں، 3 صدیاں، 4 صدیاں، 5 صدیاں، 10 صدیاں، 15ویں صدی اب جا رہی ہے، شاید بعد میں کتنی صدیاں آنی ہیں، لیکن ہم بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑی تسلی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو توحید ہمیں سکھائی ہے، جیسے سکھائی تھی آج امت مسلمہ میں اسی طرح موجود ہے، اور الحمدللہ حضور کے غلام حضور کی بتائی ہوئی توحید پر قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ فرمایا میرے غلام اجتماعی طور پر جیسے پہلی امتیں مشرک ہو جاتی تھی، فرمایا میرے غلام سارے کے سارے اس طرح مشرک نہیں ہوں گے، وہ توحید پر قائم رہیں گے، اور اسی طرح رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے میری امت کو قیامت تک چلاتا رہے گا۔ تو گناہگار ہونے کے باوجود، سیاکار ہونے کے باوجود، عملی کوتاہیاں ہونے کے باوجود، اللہ کریم نے ہمیں جو توحید کا سبق دیا ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، اور انشاءاللہ ہماری نسلوں تک اسی طرح جاری و ساری رہے گا، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم اپنے رب وحدہ لا شریک کے سوا کسی اور کو عبادت کے قابل نہیں سمجھتے، وہی عبادت کے قابل ہے، اور وہی واجب الوجود ہے، وہی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور جس نے ہمیشہ تک رہنا ہے، وہی ذات ہے جو ہماری حقیقی مددگار ہے، وہی ذات ہے جو حقیقی ہمیں رزق دینے والی ہے، ہماری حقیقی رازق وہی ذات ہے، حقیقی اولاد دینے والی وہی ذات ہے، حقیقی طور پر شفا دینے والی وہی ذات ہے، اور باقی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباب بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ یہ عقیدہ آج بھی حضور کی امت کے پاس موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح موجود رہے گا۔ اور دوسری بات جو اس موقع پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت سے شرک ہوا تو اللہ کریم کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ جو اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرے گا، پھر یا وہ قتل ہو گیا یا اللہ تعالیٰ نے خود معاف کر دیا، تب جا کے اس کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے امتی ہونے کی، حضور کے غلام ہونے کی برکت ہے۔ ہم بھی بڑے گناہگار ہیں، بڑے ہی سیاکار ہیں، اگرچہ شرک جیسے بڑے گناہ میں مبتلا نہیں ہیں، لیکن اگر گناہگاری کی طرف دیکھا جائے، سیاکاریوں کی طرف دیکھا جائے اور بدعمالیوں کی طرف دیکھا جائے تو بے شمار کوتاہیاں موجود ہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی برکت سے، حضور کے غلام ہونے کی برکت سے رب کائنات ہم پر اجتماعی اور سختی والا عذاب نہیں فرماتا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ اپنی امت میں موجود ہیں، رب کائنات آپ کی امت پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، لیکن اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے سے ہم سے درگزر فرماتا ہے۔ ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پکا ارادہ کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کریم یہ نہیں فرماتا اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو گے تب توبہ قبول ہوگی، تم پر فلانی سختی ہوگی تب توبہ قبول ہوگی،
تم پر فلانی سختی ہوگی تب تمہاری توبہ قبول ہوگی، بلکہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو غلام پکے ارادے سے اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگے گا، رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے اس کی توبہ اور استغفار کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ حضور کی غلامی کی برکت ہے۔ گناہ گار ہم بھی بڑے ہیں، لیکن رب کائنات ہماری توبہ کے لیے کوئی سخت شرط نہیں رکھتا۔ رب کائنات اپنے فضل اور رحمت سے ہماری توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ حضور کی برکت ہے، حضور کی غلامی کی برکت ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔